اب گزار ہیں جناب عنایت صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ سب بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. ایک نعرے صلوات کی چارہ لیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. موضوع کو دیکھتے ہوئے کہ اے جگر درد نہ ہو کم ہے محرم آیا، اے جگر درد نہ ہو کم ہے محرم آیا، خون سے ہونا ہے پرنم ہے محرم آیا، اور لہلہا اٹھے گی میری یہ زمین رخسار، لہلہا اٹھے گی میری یہ زمین رخسار، اس پہ برسات کا موسم ہے محرم آیا، لہلہا اٹھے گی میری یہ زمین رخسار، اس پہ برسات کا موسم ہے محرم آیا، اور میں ہوں سوکھے ہوئے ہونٹوں کے خیالات میں گم، میں ہوں سوکھے ہوئے ہونٹوں کے خیالات میں گم، ہٹ لبوں سے میرے شبنم ہے محرم آیا، میں ہوں سوکھے ہوئے ہونٹوں کے خیالات میں گم، ہٹ میرے ہونٹ سے شبنم ہے محرم آیا، اور جن کے لائے ہوئے اسلام کا ہے سال نیا، جن کے لائے ہوئے اسلام کا ہے سال نیا، رو کے کہتے ہیں محرم ہے محرم آیا، رو کے کہتے ہیں محرم ہے محرم آیا. اور آخری شعر کہ 2 مہینے کے لیے ہم بھی شیعہ ہو جائیں، 2 مہینے کے لیے ہم بھی شیعہ ہو جائیں، اوڑھ لیں دین کا پرچم ہے محرم آیا، 2 مہینے کے لیے ہم بھی شیعہ ہو جائیں، اوڑھ لیں دین کا پرچم ہے محرم آیا، اوڑھ لیں دین کا پرچم ہے محرم آیا. یہ تھے جناب عنایت صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. گزار ہیں جناب وسیع صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اس کے فوراً بعد مولانا موصوف مولانا مفوظ منبر میں آپ سب بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کے چلے ساتھ ایک پیش کرو. ارے اماں رکا نہ شمرے لئی میرے بین سے، ارے 70 قدم تھی دور یہ زینب حسین سے، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، ہر شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، ہر شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں،
بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ ارے تم جو زلفیں سوار کرتی تھیں، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، ارے جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، ارے اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا۔ سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، اور شمر خیمے تھکا گیا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ اور دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، اور میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، اور تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ اور تیغ جس دم کوئی چلی اس پر، ہائے عباس کہہ کے رویا تھا، اور تیر پیشانی پہ لگا جس دم، ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا، ہائے اکبر پکارا بھیا نے، ہائے اکبر پکارا بھیا نے، اور جب بھی نیزہ کوئی لگا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جناب وسیع صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ ہم پہ الزام ہے غیروں سے وفاداری ہے۔ استقبال ایام عزا کے حوالے سے مجلس ہے، لہٰذا 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ہم پہ الزام ہے غیروں سے وفاداری ہے، دوستوں کی یہ عجب طرز جفاکاری ہے۔ ہم پہ الزام ہے غیروں سے وفاداری ہے، دوستوں کی یہ عجب طرز جفاکاری ہے۔ وہ اگر خون بہا دیں تو انہیں کچھ نہ کہو، ہم جو 2 اشک بہا دیں تو دل آزاری ہے۔
وہ اگر خون بہا دیں تو انہیں کچھ نہ کہو، ہم جو 2 اشک بہا دیں تو دل آزاری ہے۔ اور 4 مصرع اور سماعت فرما لیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ ابھی عید سعید غدیر گزری ہے، اس کے حوالے سے بھی 4 مصرع سماعت فرما لیں کہ بغض حیدر ہے تم مسجد میں اداکاری نہ کر، بغض حیدر ہے تم مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر، بغض حیدر ہے تم مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر، اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ اعلان غدیر، اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ اعلان غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر۔ انتہائی ادب و احترام سے گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سعید الحسن نقوی صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، استقبال ماہ اذا کے عنوان سے الہی گھرانے کی جانب سے جوانوں کی ایک اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ مجلس برپا کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی کے استقبال میں جاتے ہیں تو جیسا وہ ہوگا ویسا ہی ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کا استقبال کیسے ہم کریں؟ تو جیسی شخصیتیں وہ تھیں ویسے ہی ان کی یاد کا ہم استقبال کریں۔ اور ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ عزائے سید الشہداء
یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ فرش ہے ہر دور میں ناصرین امام حسین بنانے کا۔ یہ فرش اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ ہر دور میں امام حسین کے کیا ہوں؟ ناصر پیدا ہوں۔ اس لیے کہ امام حسین کی تحریک کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں تھی، کسی مخصوص سرزمین کے لیے نہیں تھی، کسی مخصوص نسل کے لیے نہیں تھی۔ امام حسین کی تحریک ہر زمانے کے لیے ہے، امام حسین کا انقلاب ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج بھی امام حسین کا محاذ یزیدیت کے مقابل میں قائم ہے۔ یاد رکھیے کہ حق اور باطل کا مارکا بدلا نہیں کرتا، بلکہ چہرے بدلا کرتے ہیں۔ مارکا تو وہی رہتا ہے، صرف چہرے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا، اگر امام کی جو تحریک تھی، آپ کا جو انقلاب تھا، اگر یہ محدود زمانے کے لیے ہوتا تو امام حسین کبھی یہ جملہ نہ کہتے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا امام حسین کو کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تو وہ کہتے میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا مثلی، جو مجھ جیسا ہے، لا یبایع مثلہ، وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام خود اس بات کو تسلیم رکھتے ہیں کہ میرا یہ انقلاب محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ محاذ جب تک باطل موجود ہے تب تک یہ محاذ موجود رہے گا۔ جو یزید جیسا اٹھے گا اس کے مقابل میں کوئی حسین جیسا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آخری وقت میں جب آپ خود تنہا آئے ہیں، اس وقت آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون ہے جو حرم رسول کی فریاد کو پہنچنا چاہتا ہے، کون ہے جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایک مقولہ مشہور ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، امام کی طرف کہ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے مختلف مواقع پر روز عاشور آواز دی ہے نصرت کے لیے، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو روز عاشور سے پہلے بھی آپ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ حبیب کو خط لکھ کر کے نصرت کا مطالبہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی پوری تحریک ابتدا سے انتہا تک یہ بتا رہی ہے کہ کربلا کو ناصرین کی ضرورت ہے۔ مختلف لوگوں کے امام نے دعوت دی ہے نصرت کی کہ ہماری نصرت کرو۔ کچھ لوگوں کو یہ توفیق ملی کہ وہ ناصر بنے، کچھ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ ناصر نہیں بنے، لیکن امام نے نصرت چاہی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، روز عاشور سے پہلے بھی اور پھر روز عاشور بھی آپ نے یہ آواز بلند کی۔ لیکن چلیے، جب تلک امام خود رنزگاہ شہادت میں نہیں آئے تھے تب تک ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ امام چاہتے تھے کہ کوئی لشکر یزید سے نکل آئے، ہے یا نہیں؟ لیکن جب امام خود آئے ہیں، اب تو یکو تنہا ہیں، اور اب یزیدیوں کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ امام کی نصرت کریں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ امام اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ناصر چاہ رہے ہیں تو کیا ان یزیدیوں کے اندر سے چاہ رہے ہیں
جنہوں نے علی اصغر جیسے 6 بچے کو بھی نہیں، 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تو پھر امام کس کو آواز دے رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کربلا میں امام حسین لشکر یزید کو نہیں آواز دے رہے ہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی جو حسین کا ناصر بنے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ صدا ہم اور آپ سے ہے، اسی لیے جو اس صدا کو سمجھ جاتا ہے وہ نصر اللہ بن جاتا ہے نا۔ آپ سے کوئی کہے کہ جب بہت سی چیزیں ہیں، بہرحال اب لوگ واقف ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہم 40 میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک یا حسین، مولا ہم حاضر ہو گئے۔ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ مولا نے کب آپ کو پکارا تھا، کب آپ کو بلایا تھا؟ یہ لبیک کس معنی میں ہے، اس کا سینس کیا ہے؟ یہ لبیک بہت قیمتی نعرہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ نہیں ہے، یعنی ہم لبیک کہہ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا آپ نے بلایا تھا، ہم حاضر ہو گئے۔ تو سوال، مولا نے آپ کو کب بلایا ہے؟ کہا جب مولا نے آپ کو صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کہ جو میری مدد کرے؟ اب ہم تو زمانے میں نہیں تھے، لیکن آج ہم موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آج ہم موجود ہیں۔ آج وہ صدائے امام حسین ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے گا؟ اور ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے جب حاجی جاتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک، اللہم لبیک، پروردگار ہم حاضر ہو گئے۔ تو پروردگار نے ان کو کب بلایا ہے؟ آگے پاس کوئی دعوت نامہ آیا اللہ کی طرف سے؟ اور اگر آیا نہیں تو پھر آپ لبیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، میں آپ کو یہ ذہن کو ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں، جب جناب ابراہیم کعبے کی بنیاد رکھ چکے، وہ مناسک حج معین ہو گئے، تو اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ تم آواز دو، توجہ چاہ رہا ہوں، تم آواز دو حج کے لیے لوگوں کو۔ یہ قرآن ہے، یہاں پر کوئی حدیث بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ ہوتا جھوٹی ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، راوی کچھ بھول گیا ہو، نہیں، یہ تو قرآن ہے کہ جب مناسک تیار ہو گئے، تعلیم دے دی گئی، وہ جگہ معین ہو گئیں، تو کیونکہ جناب ابراہیم کی کاوشوں سے، محنتوں سے یہ کام ہوا تھا، تو آواز قدرت آئی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محنت تم نے کی ہے، اب تم نے ہی محنت کی ہے تو تم ہی آواز دو، بلاؤ گے تم، لیکن یہ تم نہیں بلاؤ گے بلکہ میں بلا رہا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے کے نام، بھائی تبھی تو آپ کریں اللہم لبیک، تو اللہ نے تو آواز نہیں دی، وہ تو جناب ابراہیم نے آواز دی، مگر کس کے حکم سے آواز دی؟ اللہ کے حکم سے انہوں نے پکارا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے کے، تو جناب ابراہیم نے کب آواز دی تھی؟ جناب ابراہیم نے کب آواز دی تھی؟ جب انہوں نے کعبے کی بنیاد رکھی تھی، تب انہوں نے ایک مرتبہ حج کی دعوت دی، اور وہ دعوت ذریتوں میں منتقل ہو رہی ہے، ہر نسل میں منتقل ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہر دور کا حاجی جب مکے جاتا ہے تو کہتا ہے اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک نبی پکار دے تو وہ آواز نسلوں میں اتر جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ نسلوں میں آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو جناب ابراہیم نے پکارا، دعوت دی، آج حاجی جاتا کہتا ہے اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ آپ بھی کربلا جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم وہ لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، تو آپ کو کب بلایا گیا ہے؟ اور اگر بلایا نہیں گیا تو پھر لبیک کیوں کہا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے حاجی جو ہے کہتا ہے اللہم لبیک کیونکہ بلایا گیا ہے، اگر بلایا نہیں جاتا تو کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ توجہ چاہ رمضان گرامی، تو دیکھیے یہ قرآن، یہ فخر کعبہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں یہی تو کہا تھا، انا ابن مکہ و منا، میں ہوں مکہ کا بیٹا، میں ہوں منا کا بیٹا، میں ہوں صفا کا بیٹا، میں ہوں زمزم کا بیٹا۔ یعنی یہ سارے مناسک حج جو ہیں یہ کسی اور کے یہاں سے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی میراث ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اگر کل ہمارے جد ابراہیم نے مناسک حج معین کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے تمہیں دعوت حج دی تو وہ نسلوں میں پہنچتی چلی گئی، اور ہر دور کا حاجی جب جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ بس عزیزان گرامی، جس طریقے سے ابراہیم نے آواز دی تھی اسی طریقے سے وارث حسین نے کربلا میں آواز دی تھی۔ اب سمجھ میں آیا ہم زیارت وارثہ میں کیوں کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اے وارث ابراہیم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ پر سلام ہو اے وارث ابراہیم۔ اور آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم کی وہ صدا نسلوں تک منتقل ہوتی رہی، ایسے امام حسین علیہ السلام کی یہ صدا جو نصرت کی صدا ہے وہ نسلوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، لیکن یہ کہنا آسان ہے، اس کو سمجھ کے کہنا، توجہ چاہ رہا ہوں، بغیر سمجھے کہہ دینا ایک الگ منزل ہے، اور سمجھ کے کہنا یہ الگ منزل ہے۔ اور اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ ہم اور آپ کیا ہیں؟ نصرت کا جذبہ خود فرشتوں کے اندر ہے، نصرت کا جذبہ خود فرشتوں کے اندر ہے، یہ ایک تمثیل ہے۔ مگر ہم ایک امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، توجہ چاہ رہے ہیں، ہم ایک امام کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ اصل امام حسین علیہ السلام نے دو صدائیں بلند کی ہیں، ایک تو یہی کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے، اور ایک صدا اور ہے، وہ اپنے فرزند مہدی کو صدا دی کربلا میں، یعنی عاشور کے دن ایک صدا امام نے اور بلند کی ہے، اور وہ امام زمانہ کو پکارا ہے۔ تو کوئی تو ربط ہے نا کربلا کی تحریک میں اور آنے والے امام میں، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی تو نسبت ہے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا میں ان کو آواز دے رہے ہیں؟ اور اگر امام حسین آواز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطمئن ہیں کہ ولو ان کے آج میں شہید ہو جاؤں گا مگر میرا یہ انقلاب ناکام نہیں ہوگا، بڑھتے بڑھتے ایک دن اتنا پھیلے گا کہ پوری دنیا میں مہدی بن کر کے چھا جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری دنیا میں مہدی بن کر کے چھا جائے گا۔ تو وہ جو آنے والا ہے اسے ناصر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آنے والے کو ناصر کی ضرورت ہے۔ تو جب ناصر کی ضرورت ہے وہ ناصر کہاں سے ملیں گے؟ فرش عزا سے ملیں گے، توجہ چاہ رہا ہوں، فرش عزا سے ملیں گے۔ وہ ناصر جو امام کے ہوں گے وہ کہیں اور سے وجود میں نہیں آئیں گے، وہ اسی فرش عزا سے وجود میں آئیں گے۔ اور طول تاریخ میں جتنے بھی ناصرین پیدا ہوئے ہیں وہ کہیں اور سے وجود میں نہیں آئے ہیں۔ اگر نصر اللہ ہیں تو وہ بھی اسی فرش عزا سے ہیں، اگر انصار اللہ کے سربراہ ہیں تو وہ بھی اسی فرش عزا سے وابستہ ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر امام خمینی نے انقلاب برپا کیا تو وہ کہیں اور سے نہیں آئے، وہ بھی اسی فرش عزا سے آئے۔ اگر جو ہے سیستانی صاحب آج پوری دنیا میں باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اور داعش کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دین کی نصرت کر رہے ہیں تو یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، اسی فرش عزا سے آئے ہیں۔ اگر آج پوری دنیا میں ولایت کو حقیقی مفہوم کے ساتھ رہبر انقلاب پیش کر رہے ہیں تو یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرش عزا سے نکلے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر دور میں جو ناصر پیدا ہوئے ہیں وہ اسی فرش عزا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب
میں ایک بہت گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہماری ذمہ داری بھی کیا ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گی۔ اصلاً جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، بڑا گہرا رابطہ ہے امام کا آنے والی تحریک سے۔ ہم اور آپ کیا، فرشتے منتظر ہیں، فرشتے منتظر ہیں۔ یہ روایت ہے، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اور دوسرے ائمہ سے بھی یہ روایت ہے۔ اور ہم یہاں پر کسی ایک روایت، کیونکہ بہت سی جو روایتیں ہوتی ہیں، جب کئی روایتیں ہوتی ہیں تو اس میں کسی میں ایک بات کہی گئی ہے تو کسی میں دوسری بات کہی گئی ہے، تو ان کو جمع کر کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 4000 فرشتے قبر امام حسین پر آئے۔ یہ قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں، اس حالت میں کہ غبار آلود ہیں، خاک آلود ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کب؟ جب سے امام حسین کیا ہوئے ہیں، شہید ہوئے، تب سے یہ 4000 فرشتے قبر امام حسین پر ہیں، اشک بہا رہے ہیں، خاک آلود ہیں۔ یوں ہی یا کوئی ہدف بھی ہے؟ کہاں ان کا ہدف بھی ہے، یہ وہاں رکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے تمثیل ہے یہ، کہ کربلا کی تحریک ہی تحریک امام مہدی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے وہ 4000 فرشتے قبر امام حسین علیہ السلام پر ہیں، منتظر ہیں۔ ان کے پاس ایک پرچم ہے، اس پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے، یا لاسارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے۔ یہ ان کے پرچم پر لکھا ہوا ہے۔ وہ رہیں گے، کب تک وہاں رہیں گے؟ جب تلک امام زمانہ ظہور نہیں کریں گے تب تک قبر حسین پر ہیں، لیکن جب امام زمانہ مکے سے ظہور کریں گے تو یہی 4000 فرشتے قبر امام حسین سے اٹھیں گے اور اس پرچم کے ہمراہ امام سے ملحق ہوں گے۔ عزیزو، یہ روایت قیامت تک یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر یہ فرشتے قبر حسین سے جا کر کے امام کی نصرت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روضہ حسین، یاد حسین، فرش حسین ہی ناصر بناتا ہے۔ بڑھو چرا، روضہ حسین، فرش حسین یہ ناصر بناتا ہے۔ وہ فرشتے نصرت کریں گے امام کی، اور یا لاسارات الحسین ان کے پرچم پر لکھا ہوگا۔ تو اب جب وہ ناصر ہیں تو ہمیں بھی تو نصرت کرنی ہے۔ اگر ہمیں نصرت کرنی نہ ہوتی تو ہم سے کیوں کہا جاتا کہ آپ یہ کہیے یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ دیکھیے، اس کے بارے میں کبھی سوچنا چاہیے انسان کو۔ آیا یہ ایک جملہ ہے جیسے جملے کہے جاتے ہیں دنیا میں؟ آیا ویسے ہی ایک جملہ ہے؟ اس کا کوئی مفہوم ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ انصار حسین سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے ساتھ اپنی جان امام حسین پہ کیا کر دیتے، قربان کر دیتے۔ تب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جملے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم زمانہ تو کھینچ کے نہیں لا سکتے، تو پھر ہم سے کہلوایا کیوں جا رہا ہے؟ تو میں جو چاہ رہا ہوں بھائی، کربلا میں ہم ہو نہیں سکتے، ہم تو بہت زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو جب ہم وہاں ہو نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم سے کہلوایا کیوں جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم وہاں ہو یا نہ ہو، کربلا تو ہر زمانے میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا تو ہر زمانے میں ہے، کربلا تو ہر جگہ ہے، کربلا تو ہر مکان میں ہے، اور وہاں پر ناصر کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے
تم کہو، صرف کہو نہیں، اس کو سمجھ کے کہو، اور جب سمجھ کے کہو گے تو پھر ناصر بن جاؤ گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تم اگر سمجھ کے کہو گے تو ناصر بن جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصرت کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی گہرا ہے۔ اصلاً دین نے انسان سے ناصر بننے کا مطالبہ کیا ہے، حتیٰ کہ خود اللہ اگر چاہتا ہے آپ سے تو وہ کائے کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں وہ یہی آیت ہے، کہتی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ انصار اللہ کا لفظ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ تمام مومنین کو آواز دے کر کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے ناصر بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اصل ناصر وہ ہے کہ خود خدا مومنین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم ناصر بن جاؤ۔ اور پھر کسی بھی بات کو دیکھیں، سماج میں یہ باتیں ہوتی ہیں نا، اگر ہم کسی بات کو مضبوط کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ارے انہوں نے ایسا کیا تھا اور ایسا ہوا تھا، تو آدمی سوچتا اچھا بھئی انہوں نے یہ چیز خریدی تھی، بہت فائدہ ہوا تھا، تو آدمی کو کیا ہو جاتا ہے، اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خریدا تھا اور اس میں فائدہ ہو گیا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار یہ کہہ رہا ہے پیغمبر کی امت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب ایمان ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے۔ توجہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس آیت میں مومنین کو خطاب کیا گیا اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ناصر خدا بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونا اور ہے اور ناصر ہونا کیا ہے؟ اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مومن ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ کما قالا، جیسا کہ کہا، کس نے کہا؟ عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، للحواریین، اپنے حواریین سے، اپنے ساتھیوں سے۔ جناب جو عیسیٰ ہیں ان کے جو خاص ساتھ دینے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ یہ جمع ہے حور کی، اور حور کسے کہتے ہیں؟ حور کا تعلق جہاں سفیدی ہو، یعنی دل اتنا پاک ہو کہ سفید ہو، تبھی تو ناصر بنے گا۔ اگر دل میں ذرا سا کھوٹ ہے تو وہ پھر میدان میں ٹک نہیں پائے گا۔ اسی لیے حواریین سے آپ نے فرمایا من انصاری، کون ہے میرا مددگار، اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ گویا جہت بھی بتائی کہ ہمیں ناصر جو چاہیے وہ کوئی پرائیویٹ کام کے لیے نہیں چاہیے، ناصر ہوتا ہے خدا کے لیے۔ یہی فرق ہے نوکر میں اور ناصر میں۔ توجہ کہہ رہا ہوں، یہی فرق ہے نوکر میں اور ناصر میں۔ دین نے نوکر کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اہل بیت نے نوکر کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ یہ غلط سینس ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم مولا کے نوکر ہیں، مگر مولا کسی کو نوکر بنانے کے لیے آئے تھے۔ ہم مولا کے غلام ہیں مگر مولا کسی کو غلام بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہ غلط سینس ہے۔ اصلاً اہل بیت نے کبھی کسی کو نوکر نہیں چاہا ہے کہ نوکر بنے۔ ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ تم میرے نوکر بنو۔ بعض تو ہماری سوسائٹی میں عجیب طریقے کے لوگ پیدا ہو گئے، وہ تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے، کہنے لگے ہم جانور ہیں اہل بیت کے نام پر۔ مگر اہل بیت کو جانور کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جانوروں کا ایک میوزیم تیار کر دیا، وہ امام کے کس کام کا؟ ارے ان کے در پہ جو جانور بھی تھے وہ انسانوں سے زیادہ وفادار تھے۔ امام کسی کو جانور بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔
کہ کوئی کہے کہ میں مولا کا کتا ہوں، مگر مولا کسی کو کتا بنانے کے لیے آئے تھے؟ مولا نہ کسی کو کتا بنانے کے لیے آئے ہیں، نہ کسی کو نوکر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اصل دین ہم سے نہیں چاہتا کہ نوکر، کیوں؟ ابھی ہم نے کہا نا، ناصر کا تعلق ہے اللہ، ناصر راہ خدا میں بنتا ہے، نوکر لالچ میں بنتا ہے۔ نوکر کا کانسیپٹ الگ ہے، ناصر کا کانسیپٹ الگ ہے۔ دین نوکر نہیں چاہتا، اور جو نوکر کی ذہنیت کے ساتھ دین میں آئے انہوں نے بعد میں نوکری چھوڑ دی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ نوکر کا سینس یہ تو لالچ میں ہے نا، کوئی کچھ اور دکھا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا میں ہوتی رہتی نہیں، سروس بدلتے رہتے نہیں، ایک کمپنی نے زیادہ دکھا دیا، بس چلا اس کمپنی میں کام کرے تو دوسری کمپنی کی طرف بھاگ گئے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہا یاد رکھو، نوکر کا سینس لالچ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی نوکری بدل سکتا ہے۔ اسی لیے دین نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نوکر بنو، اہل بیت نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نوکر بنو، کیونکہ جو نوکر بن کر کے آتے ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن جو ناصر بن کر کے آتا ہے وہ میدان میں جان تو دے سکتا ہے، کبھی دروازے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ نوکر کا سنس الگ ہے، کہیں بھی نوکر کا مطالبہ نہیں کیا امام نے، کہا ناصر، کیونکہ ناصر ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں آتا ہے پھر وہاں لالچ کا کوئی سنس نہیں رہتا۔ وہاں اگر یہ بھی کہیں کہ چلے جاؤ تو نہیں جاتے، کیونکہ یہ ناصر ہے، نوکر نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یہ چراغ گل نہیں کیا تھا، یہ چراغ گل کر کے دنیا کو دکھایا تھا کہ نوکر کون ہوتا ہے اور ناصر کون ہوتا ہے۔ یہ ناصر ہیں ہمارے۔ میں ان کے اندر کوئی بھی لالچ نہیں پائی جاتی، کوئی لالچ نہ دنیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے یہ جنت کی بھی لالچی نہیں ہے۔ بھائی لالچ کی تو مختلف قسمیں ہیں نا۔ مولا علی نے عجیب جملہ کہا ہے، کہا پروردگار میں تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، ہے نا، کیونکہ لالچی سینس الگ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی عبادت کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے نا۔ جو لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کرتا ہے وہی تیروں کے سائے میں سجدہ کرتا ہے۔ جو جہنم کا خوف نہ رکھے اسے تیر کا خوف کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ مولا علی کا یہ جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کی ہے، میں نے جنت کی لالچ میں بھی تیری عبادت نہیں کی ہے۔ دیکھیں ایک دوست ہوتا ہے، دوست کی قسمیں ہوتی ہے نا۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ آپ پر نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی پر ہے۔ کہنے لگے یار اس کے ساتھ چل دوستی کریں گے، اس کی کار پہ گھومنے کو ملے گا۔ تو آپ بتائیے وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کی کار کا دوست ہے؟ کہنے لگا یہ دوست اچھا ہے بھائی، اس کی کار پہ گھومنے کو ملتا ہے۔ کہنے لگے بھائی یہ دوست ہے بہت پیسے والا ہے، سونا ریسٹورنٹ پہ جو ہے خوب کھلاتا ہے۔ تو اس کی دوستی کائے کے لیے؟ آپ کے لیے، ریسٹورنٹ کے لیے۔ یاد رکھیے دوست دو طریقے کے ہوتے ہیں، جو پراپرٹی کی لالچ میں دوست بنتے ہیں، جب تک پیسہ ہے تب تک ساتھ ہیں، اور ادھر آپ کی کار بکی ادھر وہ ندارت۔ ادھر آپ نے کہا کہ بھیا اب ہم کو ہی کسی ریسٹورنٹ میں کھلا دو، نوبت یہ آئے گا، یہ تو اب وہ سب غائب، کیونکہ انہوں نے آپ سے محبت نہیں کی ہے، آپ سے دوستی نہیں کی ہے، پراپرٹی سے دوستی کی ہے۔ عزیزان گرامی مولا علی کہتے ہیں اللہ میں نے تجھ سے محبت کی ہے، تیری پراپرٹی سے محبت نہیں کی ہے۔ میں تیری پراپرٹی کا لالچی نہیں ہوں، جنت تو اللہ کی پراپرٹی ہے۔ سمجھ میں آیا مولا علی کس سینس میں بات کر رہے ہیں؟
اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ارے جو عبادت میں اتنا آزاد ہو اس کے سامنے آ رہے کرے یہ علی آپ یہ شرط مان لیے ہم آپ کو حکومت دے دیں گے. ارے جو اللہ کی عبادت لالچ میں نہ کرتا ہو وہ چند روزہ حکومت کا لالچی کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے مولا نے ٹھکرا دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. ارے جو عبادت میں غلام نہ ہو، جس کا سینس اتنا آزاد ہو، وہ زندگی میں کتنا آزاد مرد ہوگا. اسی لیے دین نوکر نہیں چاہتا، دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ناصر. اگر ناصر سے یہ کہا جائے کہ ساتھ چھوڑ دو تب بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. میں عین جملہ اصحاب امام حسین کے بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت سی راہیں نکالی تھی. دیکھیں کبھی یہ چراغ کیوں گل کیا تھا؟ دیکھیں انسان جھیپتا ہے نا بھائی، آپ کی ہماری دوستی ہو یا آپ ہم سے آشنا ہوں، اب ہم اگر جانا بھی چاہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی ارے ابھی دیکھ رہے ہیں مجلس میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اب آئے ہیں ان کو جانا ہے مجلس میں، کہیں ارے یار کیسے جائیں، وہ تو صاحب گیٹ ہی پہ کھڑے ہیں، ہے نا. تو اب وہ گیٹ پہ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نکل جائیں، ہے نا. تو امام نے کہا کہ یہ جھیپا جھیپی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، چراغ گل کیے دیتے ہیں. اب جاؤ اندھیرے میں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ نفسیاتی بات ہے جو امام حسین نے کی تھی. وہ گئے نہیں گئے، وہ تو بیٹھے ہوئے. کہا اچھا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ تم نے ہمارے ساتھ بیعت کی ہے، سماجی پیمان باندھا ہے. کبھی ہوتا نہیں کہ انسان کسی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے، کوئی پیمان کر لیتا ہے تو اس کی کیا کرتا ہے؟ وفاداری کرتا ہے. سماجی بندھن ہوتے ہیں. تم نے بیعت کی، وہ بندھن تمہیں روکے ہوئے. امام نے کہا جاؤ میں تمہاری گردن سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں. اب تو تمہارے اوپر کوئی بندھن نہیں ہے، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. تم کل سے سوچ رہے تھے کہ میں بیعت کی وجہ سے پابند تھا کہ ساتھ دوں، اب جاؤ میں نے بیعت اٹھا لی ہے. وہ پھر بھی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ نوکر نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ناصر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کہا اچھا پھر بھی نہیں ہے. کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، جاؤ ایسا کرو کہ ہمارے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤ. یہ ایک نفسیاتی بات امام حسین نے کی ہے. دیکھیے کبھی آتا تو ہوتا کہ کچھ لوگ کہتے اچھا امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر کے آیا ہے، اس کی ملامت کرتے نا تو اس لیے آدمی نہیں جائے گا. لیکن اب امام کیا کرے؟ میرے رشتہ داروں کو لے جاؤ. اب ایک بہانہ ہے نا تمہارے پاس کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں چلے آئے، کہ بھیا میں اکبر کو لے کے آیا، بچا کر کے آیا. لوگ کہیں ماشاء اللہ کم سے کم تم نے اکبر کو تو بچایا. یہ سینس ہے امام حسین کا. اب تو چلے جاؤ، وہ اب بھی بیٹھے ہوئے. تب امام سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی کوئی لالچ ان کے اندر نہیں ہے. اب ایک گوٹی اٹکی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ جنت. یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر یہاں سے گئے تو جنت کیا ہو جائے گی؟ خطرے میں پڑ جائے گی. سردار جنت کا ساتھ چھوڑو گے جنت ختم. یہی تو ہے نا. امام نے ان سے وعدہ کیا، سردار جنت ہے وعدہ کریں گے، بلکہ ان کو دکھا بھی دیا. میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. ان کو ان کی جگہ دکھائی، جنت میں ان کی جگہ دکھائی. کہا تم کو یہ جنت میں یہ جگہ ملے گی، چلے جاؤ. یعنی امام حسین جانے پر ان کی جنت کی ضمانت لے رہے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جو اب تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے اس کی جزا یہ ہے. تو ہم جیسے ہوتے ہیں نا، ہماری سماج بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہیں مفت مل رہا ہے تو لے لو. کربلا ایک ایسا سماج بنانا چاہتا ہے کہ اگر مفت میں جنت بھی ملے تو کہتے ہیں نہ لو. تو آپ سوچئے کہ جو سماج مفت میں جنت نہیں لے رہا ہو وہ مفت میں دنیا کیا لے گا؟ وہ کہتا ہے ہم زورے بازو سے دنیا بھی لیں گے، زورے بازو سے جنت بھی لیں گے. ہم محنت سے دنیا بھی لیں گے، ہم محنت سے جنت بھی لیں گے. یہ درس لے جائیں ہم کربلا سے. یہ فرض شدہ امام حسین ہم کو ایسا بنانا چاہتے ہیں. یہ کانسیپٹ چھوڑ دیے، یہ انسان کو بہت نیچے پیچھے لے جاتی ہے. بہت سے لوگ اچھے خاصے بھی ہوتے کہتے ہیں ارے فری مل رہا لے لو. دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی ہے. پہلے آپ عزت نفس دے رہے ہو. عزت نفس بہت بڑی چیز ہے. عزت نفس دے رہے ہو اور اس کے عوض میں ایک چھوٹی سی چیز لے رہے ہو. کربلا میں یہی سینس دکھانا تھا امام حسین کو. کہا تھا دیکھو یہ کربلا ایک ایسا سماج بنانا چاہتا ہے کہ اگر جنت بھی فری میں ملے
تو ہم نہیں لیں گے. اس لیے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, عجیب جملہ کہا آقا وہ جنت نہیں چاہیے جو آپ کی نصرت کے بغیر ملے. بس توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناصر بنتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے لیے بھی نہیں آتا, وہ صرف مولا کو چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے ناصر. ناصر جنت بھی نہیں بلکہ مولا کو چاہتا ہے. اب جب مولا کو چاہتا ہے تو کیا کہا, وہ جنت کے مخالف بھی نہیں تھے, یاد رکھیے گا. ارے جو سردار جنت کو مانے وہ اس کی جنت کو نہیں مانیں گے ہیں؟ مگر انہوں نے کیا بات کہی, کیا بات کہی, کتنی پیاری بات کہی. کہا مولا وہ جنت نہیں چاہیے جو نصرت کے بغیر ملے, یعنی ہمیں وہ جنت چاہیے جو آپ کی نصرت کے ساتھ ملے. یہ ہے ناصر کا وہ کانسیپٹ. دیکھا آپ نے, ناصر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے جب پہلی دعوت دی تو کس کا مطالبہ کیا؟ بتوجہ چہرہ مزان گرامی, دین نوکر نہیں چاہتا ہے. پیغمبر نے جب دعوت ذوالعشیرہ کی, پہلی دعوت ہے نا دین کی, تو اس میں یہ کہا تھا کہ کون میرا نوکر بنے گا, یا کہا تھا کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں, کون ہے جو میری نصرت کا کیا کرے گا, وعدہ کرے گا؟ کون کھڑا ہوا تھا؟ مولا علی. مولا علی نے کہا اے پیغمبر میں آپ کی کیا کروں گا, نصرت کروں گا. نصرت کا وعدہ کیا تھا. اب سمجھ میں آ گیا, کیونکہ علی ناصر رسول تھے, علی ناصر دین تھے. تو اگر بستر پہ کہہ دیا کہ سو جاؤ تو ننگی تلواروں میں سو گئے, کیونکہ یہ ناصر ہے, یہ لالچ کا شکار نہیں ہے, یہ ناصر ہے. جو نوکر بن کر کے آئے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے. بہت سے میدانوں میں لوگ بھاگ گئے, جن بہت کم تعداد بچی ہے. حتیٰ کہ آخری کی جو جنگیں ہوئی ہیں پیغمبر کے ساتھ, اس میں لوگ چلے گئے ہیں, جس میں 9 لوگ بتائے جاتے ہیں, 10 لوگ بتائے جاتے ہیں. ہاں 10 میں 9 بنی ہاشم سے ہیں جو میدان میں رکے رہتے ہیں. یہ آخری جنگ کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ جنگ تبوک میں بتا رہا ہوں آپ کو, جنگ تبوک, اس میں پیغمبر کو چھوڑ کر کے سب چلے گئے. یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے, سب چلے گئے. تاریخ متفق علیہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ صرف 10 لوگ رکے ہوئے تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے, اور اس میں سے 9 بنی ہاشم سے تھے, اور اس میں سب سے آگے مولا علی تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور ایک غیر بنی ہاشم تھے, لیکن وہ بھی ام ایمن کے فرزند تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. ام ایمن کون تھیں؟ جو جناب عبداللہ کی کنیز تھیں, پیغمبر کو وراثت میں ملی تھیں, جو اہل بیت کے گھرانے میں رہی تھیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اور آخر تک اس گھر کی وفادار رہی ہیں, اس لیے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جس کو دربار میں بطور شاہد پیش کیا تھا وہ ام ایمن تھی. ام ایمن یعنی ایمن کی ماں, تو ان کے بیٹے کا نام ہے ایمن. اور جنگ تبوک میں یہ ایمن بھی پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاتے, کیونکہ پیغمبر نے ان کی پرورش کی تھی, پیغمبر نے ان کو پروان چڑھایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان سے نہ صحیح لیکن پھر بھی خاندان کی طرح ہی معاملہ تھا ان کا. لہذا پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ تبوک جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوئی, جب دشمن حملہ آور ہوئے تو سب چھوڑ کر کے چلے گئے, اور پیغمبر ان سے یہ کہتے تھے کہ اے بیعت رضوان والو تم کہاں ہو, اے بیعت شجرہ والو تم کہاں ہو, تم نے بیعت کی تھی کہاں ہو. بلایا جا رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کیوں کہا تھا کہ جیسے انصار جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے, کیونکہ میرے نانا ان کو پکار رہے تھے, کہتے بیعت کرنے والوں تم کہاں ہو, اور میں یہاں کربلا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے سروں سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں, تم چلے جاؤ. وہ بیعت کر کے انہوں نے ساتھ نہیں دیا, میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں پھر بھی یہ ساتھ دینے کے لیے تیار. اسی لیے جیسے ناصر مجھے ملے, جیسے صحابی مجھے ملے, کسی کو نہیں ملے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے. اسی لیے مولا کائنات نے کہیں بھی پیغمبر کا ساتھ
نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ ناصر تھے، وہ نوکر کے کانسیپٹ سے نہیں آئے تھے۔ دین ناصر چاہتا ہے، دین نوکر نہیں چاہتا ہے۔ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے، اہل بیت نے ناصر کا مطالبہ کیا ہے کہ کون ناصر ہے، حتیٰ کہ خود اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں کونو انصار اللہ، کہ تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ، ناصر بن جاؤ۔ اب اگر کوئی انصار اللہ کا نام لے اور اپنے اوپر نام رکھ لے تو یہ قرآنی نام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ انصار اللہ بن جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ یمن میں جو انصار اللہ نام ہوا وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا آج کے دور میں کہ اے اہل بیت ہم ہیں انصار خدا۔ اب بات آ گئی تو یہاں تک کہتا چلوں، انصار اللہ اس کو سمجھیے، ابھی غدیر کا موقع گزرا ہے، غدیر میں پیغمبر نے بیعت لی تھی، کیوں انصار اللہ؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یمن کی انصار اللہ، باطل کا محاذ ان پر حملہ آور ہے کئی سالوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکست نہیں کھاتے ہیں۔ خود اسی آیت میں بھی ہے کہ جو ایمان پر باقی رہیں گے، اسی آیت کے ذیل میں ہے، اللہ ان کی تائید کرے گا اور وہ غالب رہیں گے۔ تو انصار اللہ حقیقی معنی میں ہو وہ غالب رہے گا۔ اسی لیے جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں ناصر ہونے کا وعدہ کیا اس کو لقب ہی ملا غالب کل غالب۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، اسے لقب ہی ملا غالب کل غالب۔ بہرحال دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں، اس لیے ہمیں ناصر بننا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ناصر بننا ہے، کیونکہ ہم سے نوکر کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، ہم سے ناصر۔ اور جو ناصر بن جاتا ہے وہ جان تو دے سکتا ہے، وہ سب کچھ لٹا تو سکتا ہے، لیکن کبھی وہ ساتھ چھوڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ ناصر بن کر کے آیا ہے، وہ نوکر بن کر کے نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی جنہوں نے ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کر کے نصرت کا وعدہ کیا تھا، عزیزو حالات سازگار ہوں تب بھی ناصر رہے گا، حالات خراب ہو جائیں تب بھی ناصر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب تک زندہ رہے تب بھی علی ناصر رہے، پیغمبر کا جنازہ رکھا رہا، جو نوکر تھے وہ سقیفہ چلے گئے حکومت طے کرنے کے لیے، جو ناصر تھا وہ جنازے رسول رکھے ہوئے بیٹھا رہا۔ انہوں نے جنازہ چھوڑ دیا، جو نوکر بن کر کے آئے تھے، جو ناصر بن کر کے آیا تھا وہ جنازہ لیے بیٹھا رہا، کہ کوئی ناصر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دین کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ تم اللہ کے ناصر بنو۔ جو اللہ کے لیے ناصر بن جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ پھر لالچ کی بات نہیں کرتا۔ یہ سن سے ہم نکال دیں، وہ اور بات ہے کہ اہل بیت دیں گے، وہ کریم ہیں، وہ اور بات ہے کہ اللہ کریم ہے، وہ دے گا، اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے سینس میں لالچ نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جو بھی کیجئے آپ خلوص میں کیجئے، جو بھی کیجئے آپ ڈر کے نہ کیجئے۔ بعض لوگ کیا کہ مجلس لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یہ سوچتے کہ نعوذ باللہ اگر ہم مجلس نہیں کریں گے تو گویا نقصان پہنچ جائے گا۔ ایسے انسان کو امام کی معرفت ہے یا معرفت نہیں ہے؟ معرفت نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، آپ کے حالات اچھے ہیں، دین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اختیار میں پانی پلانا ہو، خلوص کے ساتھ پانی پلا دو، ہمیں یہ قبول ہے، ہمیں یہ قبول ہے۔ خوف میں کوئی کام نہ کیجیے کہ نعوذ باللہ اگر ہم نے نہیں کیا تو نقصان پہنچ جائے گا، اور میں کہتا ہوں لالچ میں بھی کچھ نہ کیجیے۔
اس لیے کہ یہاں سے ملے گا، امام عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم لالچ کے سن سے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کی دعا کا پورا ہونا ان کی مصلحت میں نہیں ہے اور انہوں نے پوری نہیں کی تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی ہمارا کام تو نہیں ہوا، بس چلتے ہیں ادھر سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی بھی جس طریقے سے مولا علی نے کہا تھا ہم نے لالچ میں کوئی عبادت نہیں کی ہے۔ ناصر بنیے، توجہ چاہ رہا ہوں، ناصر لالچ میں کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ نہ خوف میں کوئی کام کرتا ہے نہ لالچ میں کوئی کام کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ امام کا ذکر اس قابل ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، اس سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ کوئی لالچ میں نہیں کریں، اس ڈر میں نہیں کریں کہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ خدا کی قسم یہ اہل بیت کے بارے میں بہت بے معرفتی کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مثلا ہم نے مجلس نہیں کی تو وہ نقصان پہنچ جائے گا۔ قطعاً اہل بیت کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے۔ ناصر کے کانسیپٹ سے آئیے، اور جب ناصر کا کانسیپٹ انسان لیتا ہے تو پھر خوف بھی نکل جاتا ہے، پھر لالچ بھی نکل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ناصر بنو، اور جب ناصر بنو تب ہم سے تلقین میں کہا جاتا ہے کہ اے مرد مومن جو حسین کی نصرت کے جذبے کے ساتھ مرا ہے، جو اہل بیت کی نصرت کے جذبے کے ساتھ مرا ہے، جو اللہ کی نصرت کے جذبے کے ساتھ مرا ہے، کہا جاتا ہے لا خوف، خوف نہ کھانا ہے۔ مردے سے کہتے ہیں اے میرے مردے خوف نہ کھانا، حزن نہ کرنا، یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ اللہ بہترین رب ہے، خوف نہ کھانا۔ کہتے ہیں رسول بہترین رسول ہے، خوف نہ کھانا۔ ائمہ بہترین ائمہ ہیں، خوف نہ کھانا۔ وہاں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ تم ان کی راہ میں خوف کی وجہ سے نہیں آئے ہو، تم ان کی راہ میں لالچ کی وجہ سے نہیں آئے ہو، تو اس لیے اب تم جا رہے ہو تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اور بس عزیزو ایک واقعہ آپ کی زحمت تمام کر دوں، بڑے خلوص کے ساتھ اس ذکر کو قائم کیجیے۔ یہ ایک آخری بات آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، بڑے خلوص سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے میری اچھی آواز نہیں ہے، میں پڑھوں گا لوگ میری انسلٹ کریں گے، ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ سب۔ بھائی میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، ذکر اہل بیت کروں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے مثلا۔ آپ کبھی بھی اس کو فیل نہ کیجیے، خدا کی قسم یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اصلاً ائمہ نے بلایا ہے اپنے یہاں اور کہا کہ ہمارے سامنے ہمارے جد کا ذکر کرو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، دنیا کو مت دیکھیے، جو آپ کی بساط ہے، اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنی بساط کے اندر ہی کیجیے، کبھی بساط سے باہر جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے، یہ امام کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس سے امام خوش نہیں ہوں گے کہ تم قرضہ لے کر کے جو ہے کرنے لگو۔ تمہارے اختیار میں جو ہے اتنا کرو، اس کے علاوہ ذکر کے لیے تو کوئی وہ بھی نہیں، خرچ بھی نہیں ہے۔ آپ خود بیٹھ لیجئے، مرثیہ پڑھیے، خود لیجئے نوا پڑھیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب شرکت کریں، جس لائق ہیں اس کے مطابق شرکت کریں، جو کام کر سکتے ہیں عزائے حسین کے لیے وہ آپ کریں۔ اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں ہماری انسلٹ کرے گا، فلاں ہماری توہین کرے گا، فلاں ہماری مذاق کرے گا، مذاق اڑائے گا۔ آپ اس سے مت ڈریے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے یہی بات امام حسین سے کہی، ان کا نام ہے زریح محاربی۔ زریح محاربی، کیا نام ہے؟ زریح محاربی۔ وہ کہتا ہے، مولا کے پاس آتا ہے، کوفے کے اطراف کا رہنے والا ہے، کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کا ذکر کرتا ہوں،
آپ کے جد امام حسین کے فضائل اور ان کے مصائب بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں دو طریقے کے لوگ ہیں، کچھ تو دشمن ہیں اہل بیت کے، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے مومنین میں بھی نادانی میں بھی کیا ہوتے ہیں، مطلب ایک بیچارہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی آواز اچھی نہیں ہے، لیکن ہماری میں سے کچھ لوگ اس کی کیا کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، آپ کبھی نہ کیجیے۔ وہ پتہ نہیں کس خلوص میں پڑھ رہا ہو، کس نیت میں پڑھ رہا ہو، ہے نا؟ توہین نہ کیجیے۔ ہاں اس کو اگر کوئی غلط معاملہ ہے اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، دیکھیے دوسرا پہلو الگ ہے، لیکن ایک بتائیے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اس کی آواز اچھی نہیں لیکن وہ پڑھتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی انسلٹ نہ کریں، توہین نہ کریں۔ زريح محاربی کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کا تذکرہ کرتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں آپ کے دشمن، میری توہین کرتے ہیں آپ کے دشمن۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دع الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو ذہن میں نہ رکھو، تمہارا معاملہ ہم سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی روایت ہے۔ تمہارا معاملہ کس سے ہے؟ ہم سے ہے، لوگوں سے تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی انسلٹ پر انسلٹ کرنے دو، ان کی توہین کرنے دو، جو بھی وہ کر رہے ہیں مذاق اڑانے دو، تمہارا معاملہ ان سے نہیں ہے، تمہارا معاملہ کس سے ہے؟ ہم سے ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کسے کیسے نوازنا ہے، کسے کیسے دینا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بھی پیمانہ سمجھ میں آ گیا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے، ادائے امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ، ارے بھائی امام حسین نے اپنے دین کی راہ میں آبرو قربان کی یا نہیں کی؟ جہان قربان کی یا نہیں کی؟ مال قربان کیا یا نہیں کیا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ہمارا مذاق اڑا لے تو اڑا لینے دو۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں آقا آپ کی راہ میں ہم نے بھی تھوڑی دیر اپنی آبرو کی قربانی دی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ارے بھائی امام حسین علیہ السلام نے دین میں کی راہ میں آبرو کی قربانی دی ہے، صرف جان کی قربانی نہیں دی ہے، صرف مال کی قربانی نہیں دی ہے، آبرو کی قربانی دی ہے۔ تو انہوں نے اتنی قربانی دی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ہمیں توہین کرے یا استہزاء کرے یا مذاق اڑائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا مولا حسین میں نے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح، ایک معمولی، میری آبرو ہی کیا ہے، میری حیثیت ہی کیا ہے، میں کس اوقات کا ہوں، لیکن مولا اگر کسی نے توہین کی تھوڑی دیر کے لیے یہ آبرو میں نے آپ کی راہ میں خرچ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا لوگوں کو چھوڑو، تمہارا حساب ہم سے ہے، تمہارا معاملہ ہم سے ہے، تم ہمیں مد نظر رکھو۔ اور جب انسان اہل بیت کو مد نظر رکھتا ہے تو خدا کی قسم اگر خلوص ہو تو خود مولا اس سے سنتے ہیں، مولا اس سے سنتے ہیں۔ ایران میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے شہریار مرشی نجفی، بہت بڑے مرجع تھے، انہوں نے توسل کیا کہ کیا توسل کیا کہ میں ولی خدا کی زیارت کروں، ولی خدا کی زیارت کروں۔ بس عزیزو یہ آخری بات، زحمت تمام ہو گئی۔ ولی خدا کی میں کیا کروں؟ زیارت کروں۔ 40 دن اس کے لیے عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ 40ویں دن میں نے اپنے آپ کو حرم مسجد کوفہ میں اپنے آپ کو پایا جہاں مولا علی شہید ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں موجود ایک گوشے میں، مولا اپنے خاص اصحاب کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں عرب کے شعراء کو حاضر کیا جائے، نامور شیبر، دیبل، فرزدق، ابن سکیت، یہ سب جو ہیں کیا ہیں حاضر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے شعراء عرب۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں عجم کے شعراء کو حاضر کیا جائے، عجم کے شعراء کو بھی حاضر کیا گیا۔ اب جب سب بیٹھ گئے تو وہ کہتے ہیں میرا شہر یار کہاں ہے؟ نسبت، اللہ اکبر، میرا شہر یار کہاں ہے؟ تو شہر یار وہ ایران کے بہت بڑے شاعر ہیں، علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را، یہ جب مولا علی کی شان میں بہت بہترین قصیدہ انہوں نے کہا ہے، یہی وہ قصیدہ ہے، توجہ چلا ہوں، یہی وہ قصیدہ ہے جس کو امام علی نے خود ان سے سنا ہے۔ کہتے ہیں مرشی نجفی، کہا کہ مولا نے فرمایا کہ میرا شہریار کہاں ہے؟ شہریار آئے، کہا کہ شہریار پڑھو قصیدہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے شعراء کے مجمع میں مولا، یعنی دیکھیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے، یہ قصیدہ جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا۔ آج آپ وسائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں نا،
لائیو ٹیلی کاسٹ کیا مولا نے اپنے نائب کو سنایا. توجہ کر رہا ہوں, مولا نے اپنے نائب کو سنایا. علی اے ہمائے رحمت پورا قصیدہ سنایا, آخری شعر جیسی سنایا, مرشی نجفی کی آنکھ کھل گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, بے چینی سے انتظار کر رہے کہ صبح ہو. صبح ہوئی, اپنے دفتر والوں سے پوچھا کہ کیا تم شہریار کو جانتے ہو؟ کہا کہ حضور تبریز میں ایک شاعر کا نام شہریار ہے, کہا فون کرو اس کو, جلدی سے کہو کہ مرشی نجفی تم کو اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں آؤ. وہ مرجع کہ دفتر سے اگر ٹیلی فون جائے, آپ کے پاس اگر ٹیلی فون آئے تو آپ کتنے شوق سے جائیں گے. وہ جلدی سے, تبریز دور کا علاقہ تھا, وہاں سے دوڑتے ہوئے گویا آئے اور مرشد نجفی کے سامنے حاضر ہوئے. سلام دعا ہوئی, جیسے ہی سلام دعا کیا, کہا ابھی کچھ چائے نہیں, ناشتہ نہیں, پانی نہیں, کچھ نہیں. کہا شہریار وہ قصیدہ تو سناؤ, علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را. اللہ اکبر. مرشد نجفی کا وہ چہرہ دیکھنے لگے شہریار صاحب, کہنے لگے حضور آپ کو یہ پتہ کیسے چلا؟ میں نے ابھی تک اس کو کسی کو سنایا نہیں ہے, میں نے ابھی تک اس قصیدے کو کسی کو بتایا نہیں ہے. کہا جب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پورا واقعہ بتایا کہ میں نے جو ہے مولا علی, میں نے توسل کیا تھا کہ ولی خدا کی زیارت کروں, تو مولا علی تو ولی خدا ہیں ہی, گویا شہریار بھی ولی خدا ہے, ان کی بھی زیارت ہوئی. کہاں کہ ایسا واقعہ سنایا, کہا کہ تم سے مولا نے کہا کہ میرا شہریار کہاں ہے, اور پھر تم سے یہ کہا کہ یہ قصیدہ سناؤ. کہا حضور یہ کس دن آپ نے خواب دیکھا تھا؟ کہا فلاں دن فلاں ٹائم. کہا کس وقت آپ کی نیند کھلی تھی, آنکھ کھلی تھی؟ کہا فلاں ٹائم. کہا جس وقت آپ کی آنکھ کھلی تھی اسی وقت میں نے اپنا آخری شعر کہا تھا, اسی وقت میں نے اپنا آخری شعر کہا تھا. بس عزیزان گرامی, یہ استقبال ماہ عزا کی مجلس سے بات ختم ہو گئی. کاش ایک مرتبہ علی مجھے کہیں, کاش یہ تمنا ہمارے دل میں ہونی چاہیے, کاش ایک مرتبہ امام حسین کہیں یہ میرا ذاکر ہے. ہم تو اپنے زبان سے کہتے ہی رہتے ہیں کہ امام حسین کے ذاکر ہیں. ایک شاعر خود نہ کہے کہ میں شاعر ہوں, کچھ ایسا ہو جائے کہ امام حسین کہیں یہ میرا شاعر ہے. ہم نہ کہیں کہ میں امام کا نوحہ پڑھنے والا ہوں, کاش ایک مرتبہ امام کہیں کہ یہ میرا نوحہ پڑھنے والا ہے. ہم نہ کہیں کہ مجلس برپا کرنے میں بانی مجلس ہوں, حسین کہیں یہ میرا بانی مجلس ہے, یہ میرا فرش بچھانے والا ہے, یہ میرا ذکر کرنے والا ہے, یہ میرا ذکر برپا کرنے والا ہے. عزیزان گرامی, استقبال ماہ عزا کی یہ مجلس تھی, اسی لیے آپ خوب دل کھول کر کے عزائے حسین میں شرکت کیجئے, مگر اس خلوص کے ساتھ شرکت کیجئے کہ جیسے شہریار کے اندر خلوص تھا کہ مولا نے کہا میرا شہریار, کاش ایک مرتبہ حسین کہہ دے میرا ذاکر, کاش حسین کہہ دے میرا نوحہ پڑھنے والا, کاش حسین کہہ دیں کہ میرا شاعر, کاش حسین کہہ دیں کہ میرا بانی مجلس. اللہ اکبر. اگر اس سنس کے ساتھ ہم عزائے حسین میں اتریں گے تو خدا کی قسم پوری عزائے حسین کی تاثیر بدل جائے گی. اور بس عزیزان گرامی, کبھی فکر نہ کیجئے, امام حسین نے سب کچھ اس دین کی راہ میں قربان کر دیا, جان مال آبرو. اسی لیے جب مولا امام حسین کے پاس محضر شہادت آیا تھا, پیغمبر کے پاس تھے نا, تو پہلے شہادت بیان کی گئی, یہ ہوگا تمہیں قبول, وہ قبول کرتے جاتے تھے. اللہ اکبر. جب تک مال اور جان کی بات آئی امام حسین قبول کرتے گئے. خیموں میں آگ لگے گی, قبول. لیکن جب یہ خبر دی گئی زینب بے ردا ہوگی, اللہ اکبر. امام سر جھکائے ہوئے ہیں, دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں, یہ آبرو کا معاملہ ہے, یہ آبرو حسین کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کہا زینب بے ردا ہوں گی, ام کلثوم بے ردا ہوں گی, رباب بے ردا ہوں گی,
اللہ اکبر۔ امام خاموش ہیں۔ رسول نے پوچھا کیا دین کی راہ میں یہ قبول نہیں ہے؟ کہا کہ اگر دین کی راہ میں یہ ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے، میری بہن رسن بستہ ہو یہ بھی مجھے قبول ہے، وہ شام اور کوفے میں پھرائی جائے مجھے دین کے لیے یہ بھی قبول ہے۔ اے حسین تو نے دین کی راہ میں سب کچھ اپنا نچھاور کر دیا، تو نے اصغر بھی دے دیا، تو نے اکبر بھی دے دیا، تو نے قاسم بھی دے دیا، تو نے عون و محمد کو دے دیا، تو نے عباس اور اپنے دوسرے بھائیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جلتے ہوئے خیمے بھی دے دیا، سکینہ کی بالیاں بھی دے دی، حد یہ ہے کہ تو نے زینب کی رضا بھی اللہ کی راہ میں دے دی، تو نے جو ہے امام زین العابدین کا بستر بھی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ننھا جنازہ ہاتھوں پر آیا تو کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی 6 مہینے کے بچے کا جنازہ امام 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ عزیز و اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر حسین لاش کو اٹھا کے لے گئے مگر واپس نہیں لائے۔ عون و محمد کا جنازہ اٹھایا لے گئے خیمے میں رکھ دیا، واپس تو نہیں لائے۔ ارے قاسم کا جنازہ اٹھایا لیکن واپس نہیں آئے۔ نہ جانے 6 مہینے کے جنازے میں کیا تھا، امام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، یہی کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اعمال عاشورہ آئے گا، پورے اعمال عاشورہ میں کوئی شہادت اعمال عاشورہ کا جز نہیں ہے، صرف ایک حصہ اعمال عاشورہ کا جز ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے نا 7 مرتبہ آگے بڑھیے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیے، کبھی سمجھا یہ مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اعمال عاشورہ آپ سے؟ یعنی اکبر کی شہادت سن کے تم سمجھ سکتے ہو، قاسم کی شہادت تم سن کے سمجھ سکتے ہو، مگر اصغر کی شہادت کے لیے تمہیں خود آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں خود پیچھے ہٹنا ہوگا، تمہیں خود کہنا پڑے گا جیسے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، مگر اب کی جب اعمال عاشورہ کیجیے گا تو اس تصور کے ساتھ کیجیے گا ہم جب یہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پہ کوئی جنازہ تو نہیں ہوتا، کوئی جنازہ تو نہیں ہوتا۔ ارے امام نے جب یہ کیا تھا تو 6 مہینے کے اصغر کا جنازہ آپ کے ہاتھوں پہ تھا۔ جب اب کی اعمال عاشورہ کیجیے گا تو آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہیے گا اے مولا ہم آ گئے، علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ارے ایک ضعیف باپ کیسے اپنے ننھے بچے کا جنازہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کربلا کی معرفت عطا فرما، پیغام کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پیغام کربلا پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہماری ذریت کو ناصرین حسین اور ناصرین امام زمانہ میں قرار دے۔ پروردگار یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اسے دنیا کو محفوظ فرما، ہم کو اب تک تو نے اس سے بچائے رکھا ہے، آئندہ بھی اس سے بچائے رکھ۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار کریں۔ یا حسین 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 یا حسین۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں۔
مقتل سے آ رہی ہے صدا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، باد کہا میں یتیم، رو کر کہاں سکینہ نے لاش حسین پہ، رو کر کہاں سکینہ نے لاش حسین، رو کے کہاں سکینہ نے لاش حسین پہ، رو کے کہاں سکینہ نے لاش حسین، اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، باد کہا میں یتیم، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کے، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کے، شاید یہی ہے میری قطع، میں یتیم ہوں، باد حسین کہا میں، بولی سکینہ شعر سے کانوں پر کے ہاتھ، بولی سکینہ شعر سے کانوں پر کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہرے خدا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دیکھے زمین کرب و بلا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، پھر دیکھتی ہوں کون تماچے لگائے گا، پھر دیکھتی ہوں کون تماچے لگائے گا، منہ سے کوئی کہہ دے ذرا،
یتیم ہوں بعد میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ چچا میں یتیم ہوں بعد میں یتیم ہوں، مقتل